الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين المفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے اور ہر چیز پر قادر و قدرت کرنے والا ہے، اور جناب سیدنا کونین مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور خطبے کے دوران جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے، نہ وہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے ولایت اور کرامت غوث اعظم پر آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ آئیے اب میں آپ کی شان اور آپ کی عظمت پر میں بیان کروں گا۔ حضرات، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ یہ وہ ولی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ امام غوث اعظم پیدا ہوتے ہی، نہ صرف پیدا ہوتے ہی بلکہ پیدا ہونے سے پہلے جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی تھے تب بھی آپ کو ولایت حاصل تھی، اور پیدا ہوتے ہی آپ کو ولایت حاصل ہو چکی تھی۔ پیدا ہوتے ہی آپ کو ولایت حاصل ہو چکی تھی۔ آپ کا یہ شان، آپ کی عظمت، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ امام غوث اعظم فرماتے ہیں، اپنی شان کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ ولی جو دنیا میں موجود بھی ہے، وہ ولی جو دنیا میں آنے والا ہے، اور وہ ہر ولی جو قیامت تک جو ولی آتے رہے گا، ان کی تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک وقت میں بیان کر رہا تھا تو اچانک مجھے روحانی طریقے سے یہ ندا آئی کہ اے جنید بغدادی، اپنی گردن کو جھکاؤ۔ تو جیسا ہی آپ نے آواز سنی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گردن کو جھکا رہتے ہیں۔ جھکانے کے بعد آپ غوث اعظم کی ولایت، غوث اعظم کی بزرگی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو جنید بغدادی کے مریدین نے سوال کیا کہ حضرت، آپ اچانک آواز دیتے آپ اچانک کھڑے ہو گئے اور اپنی گردن جھکا لی، کچھ دیر آپ خاموش رہے، کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے، ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ غوث اعظم جنید بغدادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک
مجھے ندا آئی کہ آپ اپنی گردن کو جھکا لیں تاکہ امام غوث اعظم کا قدم آپ کی گردن پر رہے۔ ندا آئی تو میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور ان کا قدم مبارک میری گردن پر رہا، اور میں نے ان کی ولایت ہونے پر، ان کے اس دنیا پہ آنے پر اور ان کے ولی ہونے پر میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قادری ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، چاروں مسلک کے امام، اور بلکہ اور مسلک کے لوگ بھی امام بستامی علیہ الرحمہ کو ان کی کتابیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں کا درس دیتے ہیں۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کون؟ بایزید بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑے ولی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس شخص کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا جو غوث اعظم کے تمام چار سلاسل سے اپنے آپ کو جوڑ نہ لے۔ وہ چار سلاسل میں سے کوئی ایک سلسلے والا وہ ہونا چاہیے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اگر وہ چاروں مسلک میں نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ پوچھا گیا بایزید بستامی علیہ الرحمہ آپ ایسا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے خاطر، اپنے محاسبے کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر دوسروں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، وہ کیا میری نماز پڑھائے گا؟ وہ کیا میری نماز پڑھائے گا؟ جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو، جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو، اس کو صحیح طریقے سے وہ لے کر نہ چل سکے، تو کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ کیا وہ مجھے لے کر چل پائے گا؟ تو یہ شان ہوتی ہے سلسلوں سے جڑ جانے کی، یہ شان ہوتی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا امام غوث اعظم کی شان، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام غوث اعظم آپ 5ویں صدی میں پیدا ہوئے، آپ 5ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ آپ جب پیدا ہو گئے تو 27ویں شعبان المعظم آپ پیدا ہوئے امام غوث اعظم، 27 شعبان تو آپ پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہونے کے بعد چاند کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا رمضان کے اعتبار سے، چاند کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا رمضان کے اعتبار سے، تو 28 بھی گزر گئی، 29 بھی گزر گئی۔ اب 29 کا چاند نظر آ رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ پیدا ہوئے 27 شعبان امام غوث اعظم، 28 گزر گئی، 29 کا معاملہ آیا، تو 29 کی مغرب گزرنے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ رمضان ہے یا نہیں ہے، رمضان ہے یا نہیں ہے۔ تو امام غوث اعظم پیدا ہو گئے تھے، ایک علم ہوا تھا، امام غوث اعظم کو جو دودھ پلایا جا رہا تھا تو آپ دودھ نہیں پی رہے، امام غوث اعظم کو جو دودھ پلایا جا رہا تھا آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ 29 کا مغرب گزر گئی، 29 جیسا کہ 28 ہے، مغرب گزرنے کے بعد چاند کے اعتبار سے کل کی ڈیٹ لگ جاتی، تو 29 کا رات چل رہی ہے، امام غوث اعظم کو دودھ پلا رہے ہیں، دودھ نہیں پی رہے۔ آپ 29واں شعبان کیا آپ کا گزر گیا، 30 آپ کا گزرا، 29 جب آپ کی گزری، 29 گزرنے کے بعد آپ دودھ پلا رہے ہیں، آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں، آپ کو دودھ پلا رہے ہیں، آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ تو آپ کی ماں نے بار راستہ یہ کوشش کی کہ میرا بچہ دودھ پی لے، تو لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ اماں بتاؤ کہ آج ہے، کیونکہ امام غوث اعظم کے والدین بھی بہت بڑے ولی، آپ کے والد بھی بہت بڑے ولی، آپ کے والدہ بھی بہت بڑے ولی، تو ولیوں کا گھرانہ ہے۔ تو لوگ آگے پوچھنے لگے کہ بتائیے کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا، آج روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ تو امام غوث اعظم جب دودھ نہیں پی رہے ہیں تو آپ کی ماں اندر سے آواز دیتی ہے جاؤ آج رمضان کی پہلی شب ہے، آج رمضان کا پہلا دن ہے، میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا، 30واں شعبان گزر گیا، پہلی شب لگ گئی ہے، پہلی رمضان مبارک لگ گئی ہے، میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے، جاؤ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے، یہ بات کا ثبوت ہے کہ رمضان مبارک شروع ہو گیا اور میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔ آپ 6 مہینے کا صرف ایک دن کا بچہ، نہ اس پہ روزے فرض، نہ نماز فرض، شریعت کا کوئی قانون اس کے اوپر فرض نہیں ہے،
لیکن آپ دیکھیے کہ ایک دن گزر جانے کے بعد دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہے ہیں، دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام غوث اعظم کا دودھ نہیں پینا، پتہ یہ چل رہا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ آپ کا یہ شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی یہ کرامت ہے۔ الغرض، آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا نہیں تو چلوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ 6 سال کے ہیں، آپ 6 سال کے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں مجھے بغداد جانا ہے، مجھے بغداد جانا ہے، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بغداد جانا ہے، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بغداد جانا ہے۔ آپ نے بہت دیر فرمائی تو الغرض ماں نے آپ کو اجازت دے دی، ماں نے آپ کو جب اجازت دے دی تو آپ کا ساز و سامان بننے لگے۔ بننے کے بعد امام غوث اعظم کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یہ میں بغل کے پاس تمہیں 40,000 درہم 40,000 درہم میں تمہیں دے رہی ہوں، یہ یہاں پر میں تمہیں دے رہی ہوں، تم اسے یہاں پر رکھ لو، میں اسے یہاں پر سی دیتی ہوں، میں یہاں سی دیتی ہوں اور تم اسے لے کر چلے جاؤ۔ تو امام غوث اعظم اپنا ساز و سامان اور 40,000 درہم لے کر اپنی ماں سے جدا ہوتے ہیں اور بغداد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں کچھ ڈاکوں نے آپ سب کو گھیر لیا، کچھ ڈاکوں نے آپ سب کو گھیر لیا۔ ڈاکو جب لوٹ مار کرنے لگا تو امام غوث اعظم کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، کیونکہ آپ 6 سال کے بچے تھے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے جو ہم تمہارے پاس سے لوٹ سکے، کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ تو فرمانے لگے میرے پاس 40,000 درہم ہے، یہاں پر میں نے چھپائے رکھے ہیں۔ تو وہ ڈاکو ہنس کر خاموش ہو گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آپ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو امام غوث اعظم کہنے لگے کہ میرے پاس 40,000 درہم میرے پاس ایسے کہ موجود ہے۔ تو ڈاکو حیرت زدہ ہونے لگا، وہ ڈاکو، میں آپ کی شان بتا رہا ہوں، آپ کی کرامت بھی بتا رہا ہوں، ڈاکو حیران ہو گیا کہ 40,000 درہم تمہارے پاس ہے، اگر ہے تو بتاؤ کہاں ہے، تو بتاؤ کہاں ہے؟ امام غوث اعظم اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں پر ہے۔ جب وہ نکالتے ہیں، نکال کر اس ڈاکو کے سامنے رکھتے ہیں تو واقعی میں 40,000 درہم امام غوث اعظم کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو ڈاکو پریشان ہونے لگا، ارے پاگل، ہم کسی کو جب لوٹتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے ڈر کی وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوٹ نہ لیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ تم عجیب بچے ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس 40,000 درہم ہے، اور جب میں نے تمہاری تلاشی لی تو حقیقت میں 40,000 درہم نکلے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو امام غوث اعظم مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ مجھے مجھ سے یہ وعدہ دیتی ہے کہ امام غوث اعظم، بیٹے غوث اعظم کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ وعدہ لے کر میری ماں نے گھر سے رخصت کیا تھا اور میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری والدہ نے یہ مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اسی لیے آج جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40,000 درہم۔ جیسا ہی یہ سننا تھا تمام ڈاکوؤں کے اوپر ایک سکتہ سا جاری ہو گیا، ایک ہیبت سی جاری ہو گیا کہ 6 سال کا بچہ 40,000 درہم اپنے پاس سے لے کر جا رہا ہے، اور جب پوچھا گیا کہ حقیقت میں تمہارے پاس 40,000 درہم ہے تو وہ بچے نے نکال کر سامنے رکھ دیا، تو تمام ڈاکوؤں کے اوپر ایک سکتہ سا جاری ہو گیا۔ تو تمام ڈاکو
لیکن آج ہمارا یہ معاملہ دیکھیے کہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے کہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن جھوٹ اتنا بولتے ہیں کاروبار میں جھوٹ، بزنس میں جھوٹ، ماں باپ سے جھوٹ، بیٹوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، سود خوری میں ہر معاملہ، ہر جگہ معاملہ جھوٹ۔ غوث اعظم کا دامن نہ چھوڑنا، اس بات کا تمہارے اندر یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ حقیقت میں یہ غوث اعظم کا مرید ہے، یہ غوث اعظم کا بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے۔ غوث کا دامن نہ چھوڑے گا، حقیقت میں نہ چھوڑو، حقیقت میں غوث اعظم کا دامن نہ چھوڑو، لیکن غوث اعظم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی تو کرو۔ آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا تعلیمات ہے، آپ کہاں کے رہنے والے تھے، آپ کی سیرت کے بارے میں جانو۔ صرف نعرے لگا دینا کہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا پتا چل رہا ہے 6 سال کا معصوم بچہ 40,000 درہم لے کر جا رہا ہے، ڈاکو سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40,000 درہم ہے۔ آگے روایت میں آتا ہے، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جو ڈاکو نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ وقت میں بہت بڑے اولیاء کرام تھے، بہت بڑے ولی بنے۔ نہ صرف آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بلکہ آگے چل کر اتنے بڑے ولی بنے ہیں۔ علماء اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، علماء اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے ان سب سے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جس کی ہم مرید ہیں 4 سلسلوں میں، چاہے وہ قادری ہو، نقشبندی ہو اور سہروردی ہو یا چشتی ہو، یہ چاروں سلاسل امام غوث اعظم سے جا ملتے ہیں، چاروں سلاسل امام غوث اعظم سے جا ملتے ہیں۔ لیکن جو غوث اعظم کے نام لیوا ہے وہ غوث اعظم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ آپ کی یہ شان، آپ کی عظمت ہے، آپ چھوٹے سے بھی ہیں لیکن سچ بول رہے ہیں۔ آگے میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں۔ امام غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ بیان کرنے لگتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیان کرتا تھا تو وہ چھوٹی سی مسجد تھی، وہ چھوٹی سی مسجد تھی، ہوتے ہوتے مسجد بڑی ہونے لگی، ہوتے ہوتے آدمی بڑھنے لگے، ہوتے ہوتے تمام لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خطبہ کے واقعہ میں یہ بات موجود ہے کہ امام غوث اعظم جب بیان کرنے لگتے ہیں تو آپ جب بیان کرنے لگتے ہیں تو 70,000 کا مجموعہ، 70,000 کے مجموعے میں آپ کا بیان ہوتا ہے۔ اور اس محفل میں بیٹھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ پہلے صف میں بیٹھنے والے آدمی کو جیسی آواز آتی ہے، آخری صف میں بیٹھنے والے کو اسی طریقے سے آواز پہنچتی ہے، اسی طریقے سے آواز پہنچتی ہے۔ پہلا سامنے صف والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو جتنا کلیئر سنے آتا ہے، آخری صف میں بیٹھنے والا شخص 70,000 کے مجموعے میں آخری صف میں بیٹھنے والا آدمی کو بھی اتنی صاف آواز سنائی دیتی ہے۔ وہاں پر لوگ لکھتے ہیں، بیان میں بیٹھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ امام غوث اعظم جب بیان کرتے ہیں، تو جو لوگ، جو مریدین، جو عوام، جو حاضرین ہوتی ہے ان سب کے اوپر ہیبت تاری ہو جاتی ہے، ایک ہیبت تاری ہو جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں ایک ہیبت تاری ہو جاتی ہے، بعض جگہ تو ایسا سنتے ہیں کہ گویا کہ کوئی پتلا رکھا گیا، اتنا سنجیدگی سے سنتے ہیں۔ پھر آگے روایت کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی جب امام غوث اعظم بیان کرتے ہیں، امام غوث اعظم جو بیان کرتے ہیں تو اس بیان میں بیٹھنے والے لوگوں کی، کچھ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کچھ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس واز میں بیٹھتے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں، اس واز میں بیٹھتے ہوئے چیخیں مار لیتے ہیں، اس واز میں بیٹھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ارے کچھ تو ایسے بھی آتے ہیں، کچھ یہودی بھی آتے ہیں، کچھ کافر لوگ بھی آتے ہیں، جب یہ واز سنتے ہیں، جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ امام غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے ساتھ ایک شخص چلتا تھا، جب میں مدرسے میں اندر آتا تو اس شخص
اور وہ لوگوں کو ہٹاتا اور بچوں کو تنقید کرتا کہ بچے کو امام غوث اعظم کو تم ستانا نہیں، باتوں میں نہیں لگانا۔ ایسا ہی ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن امام غوث اعظم وہ آدمی سے پوچھنے لگے، وہ شخص سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو آپ مدرسے میں میرے راستے سے چلتے ہیں، مدرسے تک میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، راستے میں آپ میرا دھیان ایک جگہ پر رکھتے ہیں، مدرسے میں آپ اندر چلتے ہیں، بچوں کو ترغیب کرتے ہیں کہ مجھے نہ ستائے، بتاؤ آپ کون ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور غوث اعظم، میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کام پہ لگایا ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے تعلیمات دی جائے، آپ کو نہ کوئی بچہ ستایا جائے، نہ آپ کا ذہن کہیں اور بھٹکے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔ غنیۃ الطالبین امام غوث اعظم کی کتاب ہے۔ غنیۃ الطالبین امام غوث اعظم سے کسی نے سوال پوچھا، حضور بتائیے آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل؟ آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، آپ امیر معاویہ کی بات کرتے ہو تو سن لو امام غوث اعظم کے الفاظ سے کیا بولتے ہیں۔ امام غوث اعظم کیا فرماتے؟ تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، ارے امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور اس کے گھوڑے کی جو ٹانگ ہوتی ہے، وہ ٹانگ جب چلتی ہے تو وہ جب مٹی اس کی ٹانگ پہ سے جب وہ مٹی اڑ کر نکلتی ہے تو سن لو امام غوث اعظم اس گھوڑے کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ امام غوث اعظم اس گھوڑے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صحابہ کا اپنا الگ مقام ہے، اولیاء کا اپنا الگ مقام ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کے بعد صحابہ، تابعین، تابعین، اولیاء کرام، شہداء، صدیقین میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور تمام اولیاء کرام میں یاد رکھیے، میرے الفاظ کو غور سے سنیے، وہ اولیاء جو گزر چکے ہیں، وہ اولیاء جو آنے والے ہیں، وہ اولیاء جو تا قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام اولیاء کرام میں سب سے افضل امام غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ امام غوث اعظم خود فرماتے ہیں، غنیۃ الطالبین میں یہ بات موجود ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا ہر بتایا ہوا راستہ حضور کا بتایا ہوا راستہ ہے، آپ کا بتایا ہوا راستہ حضور کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ آپ جب مدرسے کو جاتے تھے تو جب حافظ صاحب نے یہ سنا، حافظ صاحب فرمانے لگے پڑھو بیٹا، تمہیں کہاں تک یاد ہے قرآن پڑھو، تو جب آپ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں تو 18 پارے ختم ہونے تک 18 پارے آپ ایک ساتھ سنا دیتے ہیں۔ تو حافظ صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹا تم اتنے سے چھوٹے سے بچے ہو لیکن تم الف لام میم سے شروع کر رہے ہو، 18 پارے تم نے ختم کر لیے، تمہیں یہ کیسا یاد ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں پیٹ میں تھا تو میری ماں روز آنا قرآن پڑھا کرتی تھی اور میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ آج جب سنانے کا موقع آیا تو میں پہلے پارے سے لے کر 18 پارے تک میری ماں کے پیٹ میں رہا، اس کے بعد میں اس دنیا میں نازل ہو گیا، اس دنیا میں میں آ گیا۔ آپ کی کرامتیں اتنی ہیں، آپ کی شانیں اتنی ہیں، آپ کی عظمتیں اتنی ہیں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں تو وہ کرامتیں اور عظمتیں اور شان آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم جس کے مرید ہیں، ہم جس کے مرید ہونے والے ہیں، یا جو حضرات جو مرید کسی کے ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو اس کو دیکھنے پر آپ کو خدا یاد آ جائے۔ آپ اس کو دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک وہ شرعی لباس میں موجود ہو، وہ شرعی طریقے سے وہ آپ کو راستہ بتائے، وہ شرعی طریقے سے آپ کو راستہ
مسئلہ آیا تھا، ایک سوال اٹھا ہوا میرے پاس آیا تھا، تو کسی مرید نے پیر سے پوچھا کہ بھانجی سے ماما کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ بھانجی سے ماما کا رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو کسی مرید نے جا کے اپنے پیر سے پوچھا، وہ پیر کہنے لگا کہ ہاں ہو سکتا ہے، وہ پیر کہنے لگا ہاں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں اسلام میں کیا، وہ پیر تو اپنی بات کہہ دیا اپنے دماغ سے، تو وہ کوئی شخص پھر کسی اور کے پاس گیا، کسی اور کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اویس اللہ بخاری، یہ کامل جامع نظامیہ ہے، ان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے ایسا ہمارے پیر سے پوچھا تھا کہ ماما سے بھانجی کا رشتہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو اویس اللہ بخاری کہنے لگے کہ سب سے پہلے وہ جس کو تم پیر مانتے ہو ان کے ہاتھ پہ تم نے جو بیعت کیا ہے، فوری وہ بیعت کو توڑ لو اور ان سے جدا ہو جاؤ۔ یاد رکھو ماما سے بھانجی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، حرمت کا رشتہ نہیں ہو سکتا، حرام ہے وہ رشتہ۔ چوتھے پارے کی آخری آیت حرمت علیکم میں یہ پورا معاملہ موجود ہے کہ ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ فوری جاؤ، وہ پیر سے تم جو ہے اپنا نسبت توڑ لو، اور ایسے پیر کو اختیار کرو کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے، تمہیں اگر کچھ پتہ نہیں چل رہا، تم کوئی پریشانی میں ہو، تمہیں کوئی اسلام کا مسئلہ معلوم کرنا ہے، ایسے پیر کو اختیار کرو کہ اس کے دیکھنے پر اس کو خدا یاد آ جائے، اور ایسے پیر کو اختیار کرو کہ وہ تمام کے تمام تمہیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر تمہیں بھی لے کر چلے اور خود بھی چلتا ہو۔ ایسے پیر کو اختیار کرو، ایسے پیر کو اختیار کرو۔ ایک قول موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو یہاں پر مرید نہیں ہے، وہ اگر کسی کے مریدین ہونا چاہے تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے مرید ہو کہ اس کے دیکھنے پر خدا یاد آ جائے اور وہ اسلام کے طریقے پر چلنے والا بھی ہو، آپ کو بھی لے کر چلے اور خود بھی چلتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے آگے کا انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو آپ کے ساتھ